نے ایک سجدہ زمین کربلا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ عزیزان گرامی اور آگے بڑھو، حسین کی محفل میں بیٹھنے والوں یاد رکھو حسین کی لڑائی صرف یزید سے نہیں تھی، بلکہ یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے مدینے کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکریوں پر حلال کیا۔ یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے کعبۃ اللہ کے غلاف نچوائے۔ یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے مسجد نبی میں گھوڑے بنوائے۔ یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے شراب پینے کی کھلم کھلا اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے حسین کی لڑائی جھوٹ بولنے والوں سے بھی تھی، حسین کی لڑائی چغلی کرنے والوں سے بھی تھی، حسین کی لڑائی نماز نہ پڑھنے والوں سے بھی تھی، حسین کی لڑائی شراب پینے والوں سے بھی تھی، حسین کی لڑائی جوا خوروں سے بھی تھی، حسین کی لڑائی جانتے ہو ایک دوسرے کی غیبت کرنے والوں سے بھی تھی۔ اب جو حسینی ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اب جو حسینی ہوگا وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اب جو حسینی ہوگا وہ کبھی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ اس لیے کہ یہ جتنے گھنونے کام تھے یہ سب یزیدیوں کے تھے اور یزید کے تھے۔ ان چیزوں سے بچنا حسین کا کام تھا اور حسینیوں کا کام ہے۔ اب جو حسینی ہوگا وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عزیزان گرامی میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، ہندوستان کے مختلف جگہوں پر جاتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے ملک میں پرائم منسٹر نے نوٹ بندی کر دی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو وہ دن؟ ہر شخص کو یاد ہوگا، اس لیے کہ جس کے پاس تھوڑے پیسے بھی تھے وہ بھی پریشان تھا، جس کے پاس زیادہ تھے وہ زیادہ پریشان تھا۔ اب جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہو وہ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، اور جس کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو وہ کم سے کم کی آپ اگر سمجھ جائیں گے تو کل جو بہکانے والے ہیں ان کو ضرور پریشانی ہوگی۔ جتنی سمجھنے میں آسانی آپ کو ہوگی اتنا ان کو بہکانے میں پریشانی ہوگی۔ اس لیے غور سے سنو، میں ایک جگہ تقریر کے لیے جا رہا تھا، نوٹ بندی کا معاملہ تھا اس وقت۔ میں ناگپور سے بائی کار ہائی وے سے راجور تقریباً 200 کلومیٹر ہے، وہاں سے ایک ایریا ہے کالری کا، تقریر کے لیے جا رہا تھا۔ ٹول ٹیکس راستے میں پڑتا ہے، وہاں پر روکا گیا، بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جنہوں نے ایک ہی کام اچھا کیا تھا کہ جب نوٹ بندی کی تھی تو کم سے کم ٹول ٹیکس 2 دن کے لیے معاف کر دیا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے سوچا یار یہاں ٹول ٹیکس معاف ہے تو گاڑیوں کو روکا کیوں جا رہا ہے، گاڑیوں کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ کچھ گاڑیاں آگے تھی میرے، کچھ پیچھے تھی، وہ میرے ساتھ لوگ تھے، ان لوگوں سے میں نے پوچھا، رابطہ کیا تو کچھ لوگ آگے اتر کر کے گئے، تمام فورس لگی ہوئی تھی، گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے۔ ہم نے کہا جب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے ایک کام اچھا کیا ہے اس اچھے دن میں تو کیوں پھر یہ پیسہ لے رہے ہیں ٹول ٹیکس والے؟ ان لوگوں نے کہا کہ پیسہ نہیں لے رہے ہیں، ٹول ٹیکس نہیں کاٹا جا رہا ہے، بلکہ گاڑیاں چیک ہو رہی ہے، چندرپور ڈسٹرکٹ لگتا ہے اس کے آگے سے، اور وہاں پر شراب پر پابندی ہے، کوئی شراب تو نہیں لے جا رہا ہے اس گاڑی کے اندر۔ میں نے مسکرا کر کے میں جب جلسے پہ پہنچا تو یہی موضوع تھا ہمارا کہ کبھی کسی ضلع میں شراب پر پابندی لگائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قانون میں اتنا دم نہیں ہوتا ہے کہ وہ شراب کو روک سکے، بلکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گاڑی میں شراب کو لے کر کے پہنچ ہی جاتا ہے، اور جو چیز 100 روپے میں بکنے والی ہے وہ بلیک میں 200 میں بکتی ہے، لیکن شراب نوشی پر پابندی نہیں لگا پاتے ہیں۔ کبھی بہار میں پابندی لگاتے ہیں، کبھی مہاراشٹر میں پابندی لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی، آج ایسی بات بتا کر کے جانا چاہتا ہوں، اے ڈھاکہ کے نوجوانوں ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، اے حسین سے محبت کرنے والوں حسینیوں اپنے ذہن کو قریب کرو۔ یہاں آج پورے ملک کو چیلنج ہے اس اسٹیج سے کہ کسی بھی ملک میں، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے لیلانگوے ہو، چاہے ملاوی ہو، چاہے جو بھی ملک ہو، آپ دیکھ لو کہ کسی ملک میں اتنی ورائٹیز کی شراب نہیں پائی جاتی ہے جتنا آقا کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہو کہ عامر میاں کتنی شرابیں تھی جو آقا کے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملک عرب میں 250 قسموں کی شرابیں پائی جاتی تھی۔ کتنے قسموں کی؟
250 قسموں کی الگ الگ مختلف شرابیں پائی جاتی تھی. آج نہ تو امریکہ میں اتنی ورائٹیز ہے، نہ افریقہ میں اتنی ورائٹیز ہے، نہ چائنا جو ملک میں سب سے زیادہ سائنسدانوں میں ترقی کی ہے، اتنی ورائٹیز کی شراب آج چائنا جیسے ملک میں بھی پائی نہیں جاتی ہے. تو ہندوستان تو ابھی بہت پیچھے ہے. اتنے ورائٹیز کی شراب یہاں کیسے ملے گی؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، جب تمہیں کوئی عالم درس دیتا ہے، جب تمہیں کوئی عالم سمجھاتا ہے کہ یہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، اس شراب کو اپنے لب سے مت لگاؤ، یہ جوا کھیلنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، بیاض لینا حرام ہے، اس لیے کہ قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. اسی قرآن میں تو ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. آپ جانتے ہو عزیزان گرامی، سود خوری بھی حرام ہے، بیاض لینا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے. اس وقت 250 قسموں کی شراب پائی جاتی تھی. کوئی 40 سال سے شراب پی رہا تھا، کسی کی عمر 50 سال ہو چکی تھی وہ بھی شراب نوشی کر رہا تھا، کوئی 20 سال کا تھا وہ بھی شراب نوشی کر رہا تھا. آج ہم اپنے نوجوان کو سمجھاتے ہیں اے نوجوان، شراب کو اپنے لب پہ مت لگاؤ. یہ شراب پینا تمہارے لیے تقریباً 5-6 سال سے اس کی لت لگی ہوئی ہے، اب اسے چھوڑنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی ہے، یہ چھوٹ نہیں رہی ہے. کوئی نوجوان کا جواب ہوتا ہے اپنے عالموں سے کہ میں اسے 10 سال سے پی رہا ہوں، کوئی 20 سال سے بول رہا ہے کہ میں پی رہا ہوں. اسے چھوڑنے کی عادت جو لگ چکی ہے وہ چھوٹ نہیں رہی ہے. لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی، تم تو اتنے قسم کی شراب بھی نہیں پا سکتے ہو جتنی اتنی قسموں کی شراب پائی جاتی کہ 250 قسموں کی تھی. اور صرف 10-20 سال سے پینے والے لوگ نہیں تھے، کوئی 50 سال سے پی رہا تھا، کوئی 60 سال کی عمر کی پی رہا تھا. محفلیں گرم ہوتی تھی، شراب نوشی کرتے تھے، لیکن وہ سچے عاشق مصطفیٰ تھے. جب شراب کی حرمت پر آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے کہ آج سے اسلام میں شراب پینا حرام ہے، تو جو 50 سال سے پی رہا تھا اس نے بھی شراب کو چھوڑ دیا، جو 40 سال سے پی رہا تھا اس نے بھی شراب کو چھوڑ دیا، جو 30 سال سے شراب پی رہا تھا اس نے بھی شراب کو چھوڑ دیا، جو 50 سال سے شراب پی رہا تھا اس نے بھی شراب کو چھوڑ دیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ سے ایسی محبت تھی کہ جس نے شراب پی رکھی تھی اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ حکم میرے پینے کے پہلے تو نہیں نازل ہو گیا. انہوں نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر کر دی، الٹیاں کر دی. وہ سچے عاشق مصطفیٰ تھے کہ 60 سال سے بھی شراب پی رہے تھے تو انہوں نے بھی شراب کو چھوڑ دیا، 50 سال سے بھی شراب پی رہے تھے انہوں نے. لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ پکے حسینی بنتے ہیں، ذکر شہداء کربلا کی محفل سجاتے ہیں، لیکن جب اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو جانے کے بعد ہر وہ خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، شراب میں ملوث ہوتے ہیں، شراب نوشی کر. جو اس کے پاس ایک بندر تھا اس نے بندر پال رکھا تھا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید بھی شراب پیتا تھا، اپنے بندر کو بھی شراب پلاتا تھا. یاد رکھو ہم حسینی ہیں، اور حسین اعظم تو وہ تھے کہ قسم خدا کی پورے خاندان کو تو کٹا دیا لیکن نانا کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا. تو سچے حسینی ہو تو شراب کو کبھی ہاتھ مت لگانا، سچے حسینی ہو تو جھوٹ کبھی مت بولنا، سچے حسینی ہو تو نماز کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ اصلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں جو دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ میرے قرابت داروں کی محبت. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو کہ میرے قرابت دار کون ہے؟ میرے قرابت دار یہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا پاک سے. عزیزان گرامی، دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں مجھے بولنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت پاک مصطفیٰ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی موقع سے آیا تو میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا. وقت زائد ہو چکا ہے اس لیے میں اپنے گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. اور جب ہمارے آقا کی آمد ہوئی تو تمامی حور و غلمان حجر و شجر نے، بحر و بر نے، خشک و تر نے ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا تھا. آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.